السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم 6 کلاس کی اردو کا چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ کریں گے۔ اوپن یور اردو بک، پیج نمبر 6۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا نعت۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت سے کیا مراد ہے؟ ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہو، صفات بیان کی گئی ہوں، نعت کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے مقاصد پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کے بارے میں جان سکیں گے، نظم کے ہم نکات بیان کر سکیں گے، نظم پڑھ کر اشعار کی تشریح لکھ سکیں گے، واحد کے جمع اور جمع کے واحد کی شناخت کر سکیں گے، کافی الفاظ لکھ سکیں گے، جملہ سازی میں لغت کا استعمال سیکھ سکیں گے، یعنی کہ جملے بنانا سیکھیں گے، کسی مقام کی تفصیلات بتا سکیں گے۔ اس میں بہت سارے مقامات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ہم اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ رضا، جو کہ ہم عام روٹین میں سے رضا بولتے ہیں۔ رضا کا مطلب ہے خوشنودی یا مرضی۔ اخوت بھائی چارہ ہے۔ گدا مانگنے والا ہے۔ حاجت روا ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ کونین دونوں جہان کا مالک، دونوں جہان۔ اس ریڈنگ سے پہلے ہم پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام اور اس کا مطلب بتائیں۔ پہلا نام ابو القاسم ہے، یعنی قاسم کے باپ، اور دوسرا نام مجتبیٰ ہے، چنا ہوا ہے، منتخب کیا ہوا ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، آج تک دنیا میں کل کتنے پیغمبر آئے؟ آج تک دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے۔ نبی دوسرے پیشوا مطلب سردار بن کے آئے۔ محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ محمد مگر مصطفیٰ یعنی چنا ہوا یا منتخب کیا ہوا بن کے آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے نبی تھے، چنے ہوئے نبی بن کر آئے ہیں۔ وہ مکہ کی سختی، وہ طائف کا سفر۔ مکہ کی سختی سے مراد مکہ والوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، اسلام کا پیغام دینا شروع کیا، تو وہاں کے لوگوں نے، اہل مکہ نے ان پر سختیاں کرنی شروع کر دی، جس وجہ سے مسلمانوں کے لیے رہنا وہاں محال ہو گیا تھا، زندگیاں ان کی مشکل ہو گئی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا منظر بھی پیش کیا۔ وہ طائف کا منظر، طائف میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے سفر طائف کیا تو وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے تھے، بدتمیز لڑکے لگا دیے، جنہوں نے ان کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ جب خون بہہ کر ان کے پیروں میں، ان کی جوتیوں میں جمع ہو گیا تو بہت تکلیف تھی۔ ایک فرشتے حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو تباہ و برباد کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ تو نہیں، ایک دن ایسا ہوگا کوئی ان میں سے جو مجھ پر ایمان لائے گا، اللہ پر ایمان لائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، اللہ ان پر سخت عذاب فرما، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صلہ رحمی کی۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں رحمت للعالمین، یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو نہیں ان پر کوئی عذاب نہ لانا، بس ان میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا کوئی تو ہوگا جو مجھ پر ایمان لائے گا۔ محمد خدا کی رضا بن کر آئے۔ محمد جو ہے خدا کی رضا یعنی خوشنودی کے ساتھ آئے ہیں، خدا کی مرضی سے آئے ہیں۔ امیروں کو راز اخوت بتایا۔ امیر لوگوں کو کیا ہے؟ راز کے معنی بھید کے، اخوت بھائی چارہ۔ امیر لوگوں کو کیا ہے؟ بھائی چارے کے راز بتائے ہیں کہ بھائی چارے کے کتنے فائدے ہیں، کیا کیا راز ہیں۔ غریبوں کی حاجت روا بن کے، غریبوں کی مدد کرنے والے، ان کی ضروریات پوری کرنے والے بن کر آئے ہیں۔ نجاشی بھی خادم ہے۔ نجاشی آپ کو پتہ حبشہ کا بادشاہ تھا، یہ بھی ایک بہت واقعہ ہے اس میں کہ نجاشی کا جو بادشاہ تھا، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا کہا تھا، تو جب ان کا جو وفد تھا وہ جب حبشہ پہنچا تو ان لوگوں کو نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان کے پیچھے ابو سفیان نے تعاقب کیا اور وہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دغا باز ہیں، یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ نئے ہی دین کو لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہیں۔ تو نجاشی بادشاہ چونکہ سمجھدار تھا، اور وہ جب دیکھیں وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، وہ غیر مسلم تھا، مگر اس نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ جب ابو سفیان نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور نجاشی کے دربار میں پہنچے تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں ان کا معاملہ، ان کی پوچھ گچھ کروں گا، تحقیق کروں گا، یعنی کہ انویسٹیگیشن کروں گا۔
کہ یہ لوگ کون ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو جعفر تیار کو بلایا اور انہوں نے سے پوچھا کہ کون ہے یہ لوگ، کون ہے وہ شخص جو آپ کو ایک نئی تعلیم دے رہا ہے، جو آپ کو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے. تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے حضرت ابو جعفر تیار نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو مردار کھاتے تھے، بہت سے خداؤں کو پوجتے تھے. نجاشی چونکہ اس بات کو جانتا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ بہت متاثر ہوا حضرت جعفر تیار کے ان باتوں سے. تو اس نے کہا کہ مجھے وہ کلام سناؤ، وہ چیز کتاب کا وہ ذکر سناؤ، اس میں جو آیات ہیں وہ سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہیں. تو حضرت جعفر تیار نے کیا کہا، حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھی، جسے پڑھ کر وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے آنسو، داڑیاں جو تھیں ان کے آنسوؤں سے تر تھیں. تو کہا کہ نہیں نہیں، یہ برحق بات ہے، کیونکہ اس کا ذکر حضرت توریت میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے اور بہت تفصیلی ذکر ہے اس بات کا. جس لیے نجاشی بادشاہ اس بات سے آگاہ تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ابو سفیان کو واپس لوٹا دیا. نجاشی بھی خادم تھے، نجاشی بادشاہ ہو کے بھی خادم تھا. دیکھیں حضرت اور ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی خادم تھے. ابو ذر غفاری، ابو ذر جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور وہ بہت ساری احادیث بھی مروی ہیں ان سے. کیا ہے کہ غزوہ خندق میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا. ابو ذر جو تھے غفاری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ ابو ذر غفاری. پہلے وہ ابو ذر نام تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، جو کہ انہیں بہت پسند تھا. وہ سلطان شاہ و گدا بن کے، یعنی کہ وہ بادشاہ تھے، وہ شاہ و گدا دونوں کے بادشاہ بن کے، دونوں کے سردار تھے وہ. ٹھیک ہے، امید ہے کہ مجھے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی. میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو پوری تفصیل سے ہر ایک کی ڈیٹیل بتاؤں ساتھ اس کے. آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی ہے. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، آئی لو یو.